اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سلام علیکم عزیزان محترم معزز سامعین، آپ سبھی نے روزہ رکھا ہوگا۔ تقریر سے پہلے دو جملے دعا یا کہ پروردگار ہمارے اس روزے کو، جو دوسرا روزہ اور تیسری تقریر ہے، خدمات اور روزے کو قبول فرما اور ہمیں اس مہینے کی تمام برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ آگے کل کی تقریر سے مربوط کہ کل جو تقریر ہوئی تھی، جو علم محمد و آل محمد سے ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، تو 5 چیزیں پتہ چلی تھی کہ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک حکم، ایک حاکم، ایک محکوم، ایک عمل، ایک نتیجہ عمل۔ حکم روزے کا، حاکم خدا، محکوم مومنین، اور عمل روزے کا رکھنا، اور نتیجہ عمل کہ اس روزے کے رکھنے کے بدلے میں تقوی کا حاصل ہونا۔ نتیجہ گفتگو یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ تقوی ہے، اور اہم چیز ہے وہ تقوی ہے خدا کی نگاہ میں، بارگاہ پروردگار میں۔ اس لیے پروردگار نے کہا تم روزے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بن کر امام المتقین کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ متقی بننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تقوی روح ایمان ہے، تقوی عبادتوں کی جان ہے۔ اگر تقوی نہیں تو ساری چیزیں بیکار ہیں، جیسا کہ کل کی تقریر سے بھی ہمیں واضح ہوا کہ اصل چیز تقوی ہے، اصل چیز تقوی ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں بتایا کہ اصل چیز جو تمہیں حاصل کرنا ہے، دیکھو اے بندو، اس ماہ مبارک میں تزکیہ نفس کرو، اپنے نفس کی تربیت کرو اور تقوی حاصل کرو، کیونکہ اس مہینے میں جو تم کوشش کرو گے وہ تمہارے سال بھر کام آنے والی ہے۔ روزے کا اصل مقصد ہے تقوی کا حاصل ہونا، حکم پروردگار کے مطابق۔ پروردگار عالم نے روزے کا فلسفہ اور مقصد قرار دیا تقوی کو، اور جیسا کہ تقوی ایک اہم چیز ہے، سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کی وضاحت کرتا چلوں کہ خدا بند عالم سورہ حجرات کی 13ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی صورت میں خلق کیا اور مختلف قبیلوں میں، شعوبوں میں قرار دیا تاکہ تم پہچانے جا سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لتعارفوا، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ مگر یاد رکھو یہ مختلف قبیلے، مختلف شعوب، رنگ و روپ، یہ تمہارے فخر کا مقام نہیں ہے، یہ تمہارے عزت کا مقام نہیں ہے، بلکہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور یاد رکھو بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور تقوی کی تعریف بھی ہے، جیسا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تقوی کے سلسلے میں کہ
تقوی حاصل کرنے کا بہترین راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ روزہ. ہم تقوی کو یوں ہی حاصل نہیں کر سکتے، روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل کرنا ہے. یعنی روزے کو واجب کیا پروردگار نے اس لیے تاکہ ہم ایمان کو بچا سکیں. روزے کو واجب قرار دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کو بچانا. اور اسی ایمان کو بچانے والی طاقت کا دوسرا نام تقوی ہے. یعنی ایمان کو بچانا روزے کے ذریعے سے، اور دوسری چیز جو ایمان کو بھی بچاتی ہے اس کا اصل نام تقوی ہے. اگر تقوی ہے تو ایمان بھی بچا ہوا ہے، ہم گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے، بارگاہ خدا سے مقرب ہو جائیں گے. روایت میں تقوی کی تعریف ہے، یعنی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف کا تقوی پہلی چیز 3 چیزوں سے تعریف کی گئی. پہلی چیز اطاعت پروردگار. پہلا اسٹیپ کیا ہے تقوی کا؟ اطاعت پروردگار. یعنی خدا نے جن چیزوں کو واجب کیا ہے بغیر چھو چرا کے سرے تسلیم خم کر دینا، اطاعت پروردگار پہلی چیز. دوسری چیز جو تقوی کی تعریف میں بیان کی، اجتناب، گناہوں سے پرہیز. گناہوں سے پرہیز دوسرا اسٹیپ تقوی کا، کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو حرام سے بچائیں. تیسری چیز ترک دنیا. یعنی ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے ہم گھر میں اللہ اللہ کریں. ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ ہو. یعنی اگر کوئی دنیاوی چیز ہم سے دور چلی جائے تو اس کا غم و غصہ نہ ہو، غم و غصہ نہ ہو. اسے ترک دنیا کہتے ہیں کہ اگر ہم کو کبھی کوئی چیز راہ خدا میں دینی پڑے تو ہم خلوص نیت کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں دے سکیں، دنیا کی محبت نہ ہو، ترک دنیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکا بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ. کیا فرمایا رسول نے؟ کہ تم پر تقوی واجب ہے. علیکا بتقوی اللہ، تم پہ تقوی واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ہر کام کی راس ہے. ہر کام کی شروعات تقوی سے ہونی چاہیے، تب جا کے وہ کام ہمارا کامیاب ہوگا. تمہارے لیے تقوی لازم ہے، واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کام کا سرمایہ و راس تقوی ہے. تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو اب روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو گناہوں سے بچائے. اگر ہم روزہ رکھیں اور یہ روزہ ہمیں گناہوں سے نہ بچا سکے، گناہوں سے نہ بچا سکے تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کا نام تو دیا جا سکتا ہے لیکن روزہ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہماری مرضی سے ہم بھوک و پیاس برداشت کر رہے ہیں لیکن اسے مرضی پروردگار کا روزہ نہیں کہا جا سکتا. اور خدا کو وہ عبادت پسند ہی نہیں جو ہم اپنی مرضی سے کریں، جس میں مرضی خدا شامل حال نہ ہو. اگر مرضی خدا کے مطابق روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکے پیاسے نہیں رہنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، کسی مومن کا دل نہیں دکھنا ہے. ساری احتیاط ضروری ہے. انشاءاللہ آگے تقاریر میں بیان ہوگا کہ روزے کے شرائط کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں. تو صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، صرف تکلیف برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ مرضی پروردگار کے مطابق حرام و حلال سے عمل کرتے ہوئے، یعنی حرام سے بچتے ہوئے، واجبات پہ عمل کرتے ہوئے بحکم پروردگار بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ ہے، بحکم پروردگار. حضرت علی مولائے متقیان، مولائے کائنات، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا، قلت یا رسول اللہ
ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، فی ھذا الشہر، کہ یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو امام علی خود فرماتے ہیں، فقال، محمد مصطفیٰ نے جواب دیا، یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، اے علی، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل گناہوں سے اجتناب، افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع من محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ روزہ تو رکھ لیں گے ہم، بھوکے رہ جائیں گے، پیاسے رہ جائیں گے، چلیے زیادہ احساس ہوا نماز بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں نتیجے عمل نہیں ہے، نتیجے عمل ہے تقوی کا حاصل ہونا، یعنی حرام کاموں سے بچ جانا۔ اگر ہم حرام سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو روزہ کوئی فائدے کا نہیں ہے ہمارے، کیونکہ اصل مقصد روزہ رکھنے کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور جیسا کہ تقوی کے بارے میں نے بتایا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اطاعت پروردگار، اجتناب حرام کاموں سے، اور ترک دنیا۔ اور ترک دنیا کے میں نے فرمایا، ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چھوڑ چھاڑ کے ہم مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیاوی چیزوں کو، اس دنیا کو قربان کرنے کا وقت آئے تو دل میں رنجش پیدا نہ ہو، خوشی خوشی ہم راہ خدا میں دے سکے ہر چیز، اسے ترک دنیا کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، دعا یہی ہے اس پروردگار خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اے خدا، ہمیں اس مہینے میں تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں ہمیں جو تو نے رحمتیں رکھی ہیں، جو برکتیں رکھی ہیں، جو مغفرت رکھی ہے پروردگار، ان سب چیزیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، جبکہ چھٹے امام فرماتے ہیں بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں معاف نہ کیا جائے، جس کے گناہ باقی رہ جائیں، بد نصیب ہے وہ شخص۔ خوش قسمت وہ ہے جو پچھلے تمام گناہوں کو اس ماہ مبارک میں معاف کروا سکے۔ تو عزیزان محترم، آئیے ہم سب مل کر بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ خداوند میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، تو وہ ذات ہے کہ جس کے لیے دعا میں امام نے کہا، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ ذات جو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ عطا کرتی ہے، اے وہ ذات جو مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اے وہ ذات جو نہیں مانگتا اسے بھی دیتا ہے۔ اور عجیب معرفت کا جملہ امام نے کہا کہ اے وہ ذات، اے وہ خدا جو تجھے پہچانتا تک نہیں اسے بھی عطا کرتا ہے۔ اس ذات سے دعا کرنا ہے، خدا تو تھوڑے کے بدلے میں زیادہ دینے والا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے یہ اعمال ناقص ہیں، کہیں نہ کہیں خلوص کی کمی ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ پروردگار ہمارے ان اعمال کو، جو کمیاں ہیں ان اعمال میں، اسے معاف فرما، اور ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما، اور اہل بیت کے صدقے میں ان تمام دنوں میں، اس تمام مہینے میں ہمیں ہر برکت اور رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہر مومن کے لیے، خلق خدا کے لیے، خصوصاً مومنین کے لیے، خلق خدا یاد رکھنا ضروری ہے، دعا کرنا چاہیے، ذمہ داری ہے۔ پروردگار، تمام جہان انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس وبا اور پریشانی، بیماریوں اور وائرس سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما، خصوصاً رحیمیت کا واسطہ مومن و مومنات کو ان بیماریوں سے دور فرما، اور جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے وقت کے امام منتقی میں خون امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بس